بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مشتاق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج وہ سیٹ نہیں ہے جس پہ عموماً میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ایک یہی وجہ تھی کہ جس کے باعث میں اتنے دنوں سے آپ سے مخاطب بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اصل میں اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے کچھ نجی مصروفیات کے باعث باہر نکلا ہوں۔ یہاں اس خوبصورت سی لوکیشن پہ آج رات کو جو گزشتہ رات گزری ہے، میں نے ایک شادی اٹینڈ کی، تو اس میں کچھ ایسے لوگ آئے جو عموماً ہمیں شادی بیاہ اور اس طرح کے دیگر تقریبات میں ہنسنے کا اور محظوظ ہونے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا میں یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ یہ بات میں آپ لوگوں سے کچھ عرصہ پہلے بھی شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ ناظرین، بڑی اوپنلی اگر بات کی جائے تو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح کے گاؤں اور دیہاتوں میں، اور شاید کچھ جگہوں پہ اب بھی، جب بھی آپ کسی شادی یا بیاہ میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کیریکٹر نظر آتا ہے۔ اس کیریکٹر کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اس کیریکٹر کے پاس شعور بھی نہیں ہوتا، ہاں مگر اس کیریکٹر کے پاس ایک فن ہوتا ہے۔ اس کے گلے میں ایک ڈھولک لٹک رہی ہوتی ہے جس کو وہ بجاتا ہے اور اپنے فن سے وہاں بیٹھے لوگوں کو محظوظ کرتا ہے۔ وہ اس میں جگتے بھی مارتا ہے، وہ اس میں اپنے ساتھ آنے والے دوسرے ساتھی کے ہاتھ پہ ایک چموٹا بھی برساتا ہے، اور وہ اس میں گانے بھی گاتا ہے۔ وہ اپنی ڈھولکی کو بھی خود بجاتا ہے، لوگ اس کے اوپر پیسے نچھاور کرتے ہیں، وہ مختلف نشستوں پہ جا کے لوگوں سے، دلہن والوں سے، دولہا والوں سے اور ان سب سے رقم بھی وصول کرتا ہے اور اسی پہ اپنی گزر اوقات کرتا ہے۔ ناظرین، اس محنت میں کوئی مذائقہ نہیں، اس طرح روزی کمانے میں کوئی حرج نہیں۔ خاندانی پیشہ جن کو مقامی طور پہ لوگ میراثی کہتے ہیں، لیکن یہ میراثی یہاں پہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتے ہیں۔ ان کے زیادہ سے زیادہ علم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر دولہا یا دلہن کا شجرہ لکھ رکھا ہوتا ہے، اور وہ بڑے آرام سے شادی بیاہ کی ان تقریبات کے اندر دولہا کو یا دلہن کو اس کے باپ، دادا، پردادا اور لکڑ دادا کے نام تک سے جانتے ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہمارے ہاں ایک سورس یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو تو آپ اس علاقے کے میراثیوں سے رابطہ کریں۔ اس علاقے کے میراثی وہاں کے باپ، دادا، پردادا، آباء و اجداد کا شجرہ جانتے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں جو سینہ گزٹ ہے اس کے اندر میراثی خاندان اور میراثیوں کے سینہ گزٹ کو سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیں اس بات کی طرف جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا کوئی بھی ٹیلی ویژن چینل کھول کے دیکھیے، کسی زمانے میں جو پرائم ٹائم ہوتا تھا، پی ٹی وی کے زمانے میں، جب مختلف اچھے رائٹرز، اصغر ندیم سید صاحب تھے، امجد اسلام امجد صاحب تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب، فاطمہ ثریا بجیا، نور الہدیٰ شاہ، اور اس طرح کے بہت، اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ صاحبہ، ان کے، اور منشا یاد، میرے موسٹ فیورٹ منشا یاد صاحب جو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہیں سے ان کا تعلق ہے، اسی مٹی کے رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کو ڈراماٹائز کر کے پرائم ٹائم میں مجھ تک، آپ کے بچوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے اور اس سے بڑا کچھ سیکھتے تھے۔ یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ آج بھی اگر پی ٹی وی کے پرانے ڈرامہ کو چلا کے دیکھیں تو آپ کو معاشرے کا عکس نظر آتا ہے، اور آپ کو ایک پیغام، ایک میسج جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور آپ جان پاتے ہیں کہ ہاں مجھ تک کیا پہنچانے کی، یا مجھے رائٹر کی طرف سے، لکھاری کی طرف سے کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر آج آپ کا وہ پرائم ٹائم، آج آپ کا 8 بجے کا، 6 بجے کا، 10، 11، 12 بجے تک کے سلاٹس، اور پھر صبح کے سارے سلاٹس جن شوز سے بھرے پڑے ہیں، ان میں انہی شادی بیاہوں میں آنے والے، ڈھولک بجانے والے، آپ کے شجرے بتانے والے جو میراثی ہیں، وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کا شعور، اس کی حد وہی ہے، وہ اتنے ہی محدود ہیں۔ یہ تو آفتاب اقبال کا نام میں یہاں پہ بڑا کھل کے لینا چاہوں گا کہ آفتاب اقبال کے میڈیا میں آنے کے بعد ہم نے اور کچھ نہیں سیکھا، 2 چیزیں سیکھی ہیں کہ جگت کیا ہوتی ہے، مذاق اڑانا، مذاق کرنا کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی وی کے زمانے میں الفاظ کے چناؤ کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی، اور بڑا ان کو سوچ سمجھ کے اس کی ادائیگی، پہلے تو الفاظ اور پھر اس کی ادائیگی، اس میں بڑا خیال رکھا جاتا۔ میرا چونکہ پی ٹی وی کا تجربہ کافی عرصہ رہا اور میں خبریں بھی پڑھتا رہا،
تو اس میں الفاظ کی ادائیگی کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا تھا، مگر آج سالیہ، بہنوئی اور اس طرح کے الفاظ زبان زد عام ہے جو میڈیا کے ذریعے وہ زہر آپ اور آپ کے بچوں کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ہم جو نسل ہیں، ہمارے بعد میں آنے والی نسل کے لیے یہ الفاظ قطعی طور پر برے نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ جناب عمران خان صاحب نے عدالت کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو شرم آنی چاہیے، یا کسی سیاستدان کو بھی یہ کہا تھا کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ تو جب عدالت نے طلب کیا تو عمران خان نے بڑی حیرانی سے کہا کہ میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ شرم آنی چاہیے، اس میں کیا بری بات ہے۔ تو اسی طرح بڑے آرام کے ساتھ، بڑی ترتیب اور بڑی تمہید اور بڑی تمیز کے ساتھ کل کو یہ الفاظ، یہ بازاری الفاظ جو آج ان میراثیوں اور بھانڈوں نے آفتاب اقبال کے شو سے شروع کیے، اور اب آپ کو یہ ناسور ہر چینل پہ نظر آتا ہے، یہ ناچ گانا ہماری جو دیکھیں ہمارے ملک کی جو زمینی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے تو فوج موجود ہے، لیکن یہ زمینی سرحدیں نظریاتی سرحدوں کے بعد وجود میں آئی ہیں، اور ہمارا نظریہ وہ دو قومی نظریہ تھا تحریک پاکستان کے اندر، جس میں ہمیں یہاں اس دھرتی پہ اسلام کے اصولوں کو آزمانا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شروع میں کم از کم میڈیا کی حد تک تو چیزیں بہتر انداز میں چلتی رہیں، لیکن آج آپ کے ملک کا سب سے بڑا تھنک ٹینک جو آپ کو حالات حاضرہ کی خبریں بنا کے دیتا ہے، وہ شادی بیاہ میں ناچنے گانے اور ڈھولک بجانے والے میراثی اور ان کی اولادیں ہیں، وہ بینڈ باجے والوں کے بچے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ کا حال یہ ہوگا کہ آپ کو تہذیب سکھانے والے، آپ کو تمیز سکھانے والے اور آپ کے ملکی مسائل پہ بات کرنے والے میراثی ہوں گے، اور وہ میراثی ہوں گے، میرے لیے ان لوگوں کا، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، میرے لیے کسی کی ذات پات یا میراثی ہونا کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایجوکیشنل لیول کیا ہے، وہ کتنا بڑا تھنک ٹینک ہیں، ان کی حد کیا ہے، وہ کس حد تک کس حوالے سے کتنی بات کر سکتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں ذرا سوچیں۔ ہم ایک ایسا ملک ہیں، ہم انفارچونیٹلی ایک ایسا ملک بنتے جا رہے ہیں جو میراثیوں کے درمیان ہے۔ ہمیں 8، 10، 11، 9 بجے کے سلاٹس کے اندر یہی شادی بیاہ والے لوگ ملتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ہمیں جگت کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ہمیں مدن موہن کی موسیقی بتائی جا رہی ہے، ہمیں لکشمی کانت اور پیارے لال سکھائے جا رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارا نظریہ کہاں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد مشتاق کو دیجیے اجازت، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔